ہمارے گرد و نواح میں یہ باتیں ہر کسی کی زبان سے نکل رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا. تو لاک ڈاؤن ہے کیا؟ میں پچھلے دنوں میں ایگری ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے پلیٹ فارم سے اپنے ایک کسان دوست کو ملنے گیا، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورا ملک پریشان ہے، بلکہ پوری دنیا میں پریشان ہے. تو اس نے کہا سر یہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا یار لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ سارا زندگی کا جو دار و مدار ہے اس کو مفلوج ہو جاتا ہے. اس نے بڑے پیارے انداز سے مجھے سمجھایا. کہنے لگا جی دیکھیں یہ سامنے گندم والا میرا بھڑولا پڑا ہے، اس میں 20 من گندم تھی، اس سال میں نے 30 من گندم ڈال لی ہے، تو میں اس میں سے گندم نکال کے پسواتا ہوں اور کھاتا ہوں آٹا. یہ سامنے میری سبزیاں لگی ہوئی ہیں، تو جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ان سبزیوں میں سے جو بھی چیز چاہیے اس کو نکالتا ہوں زمین سے اور پھر میں اس کو پکاتا ہوں، کھاتا ہوں. یہ سامنے میری مرغیاں دیکھی ہیں آپ نے؟ میں نے کہا جی بالکل دیکھیے. کہہ رہا یہ 60 مرغیاں ہیں اور یہ انڈے دے رہی ہیں، میں روز انڈے کھا رہا ہوں. تو یہ میری 2 بھینسیں ہیں، 2 گائے ہیں. ایک گائے جو تھی میری اس نے بچہ دیا، ایک بھینس نے دیا، میں دودھ پی رہا ہوں. یہ سامنے میرے درخت ہیں، یہ گروتھ کر رہے ہیں، میری فصلیں جو گروتھ کر رہی ہیں. صبح سورج نکلتا ہے، میں اس سے انجوائے کرتا ہوں، رات کو چاند کو بھی دیکھتا ہوں، ہوا چلتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ قدرت کی کسی چیز کا بھی لاک ڈاؤن ہوا. قدرت نے تو لاک ڈاؤن نہیں کیا. یہ آپ نے جو فطرت سے بغاوت کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں. تو میں فطرت کے قریب ہوں، اس لیے فطرت نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کی. تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ واقعی قدرت نے تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا. یہ لاک ڈاؤن ہم نے اپنی کوتاہیوں سے، اپنی ان باتوں کی وجہ سے جو ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے یہ خود یہ چیز اپنے گلے میں ڈال لی ہے لاک ڈاؤن والی. تو ایگری ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے حوالے سے ہم آج سے 10 15 20 سال پہلے یہ لوگوں کو سمجھاتے رہیں کہ فطرت کے قریب آ جائیں، نیچر کے قریب آ جائیں. نیچر کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ کوئی دکھ نہیں دیتی. نیچر جو ہے وہ آپ کی زندگی کو آسان بناتی ہے. تو جو ہی آپ نیچر کے قریب آئیں گے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائیں گے. اگر آپ اسی طرح فطرت سے بغاوت کرتے رہے تو پھر آپ کے کارخانے بند ہوں گے، بازار بند ہوں گے، گھر بند ہوں گے. پھر یہاں تک ہوگا کہ ایک لاک ڈاؤن کے بعد پھر دوسرا لاک ڈاؤن، پھر تیسرا لاک ڈاؤن. آپ انہی مصیبتوں میں پڑے رہیں گے. تو خدا را آج بھی فطرت کے قریب آئیے اور یہ جتنے بھی ایسے کام ہیں جو فطرت سے بغاوت ان کو چھوڑ دیں. تو یہ لاک ڈاؤن سے آپ کی جان چلے. ایک تو آپ کی صحت جو ہے وہ تندرست آپ رہیں گے. دیکھیں کہ دیہاتوں میں کرونا کیوں نہیں ہے، شہروں میں کیوں ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم نے شہر کے پانی کو خراب کر دیا، ہم نے شہر کی انوائرمنٹ کو خراب کر دیا. پھر سب سے ستم ظریفی یہ کہ اسی لاک ڈاؤن کے درمیان ہمارا جو اوزون تھا وہ صاف ہو گیا. ہم نے اس کو انتہائی خطرناک حد تک کر دیا تھا. پولوشن ہماری 400 سے ابو کر گئی تھی، اب پولوشن جو ہے 0 پہ آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں فطرت سے بغاوت کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں. شکریہ جی، تھینک یو جی.